بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں بہنوں، اب سب کو معلوم ہے عید الاضحیٰ کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں آخری عشرہ ہوتا ہے، اسی طرح ذو الحجہ میں پہلا عشرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہر آدمی مصروف بھی ہوتا ہے، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں، قربانی لینے میں، عید کی تیاریاں کرنے میں، اور بہت سارے کاروباری حضرات اپنے کاروبار میں۔ تو اس عشرے میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس وقت کم کے اندر ابھی آپ اعمال کی پابندی لازمی کریں۔ مثلا آپ جو ہے 5 وقت کی نماز، عورتیں گھروں میں اول وقت میں نماز ادا کریں، مرد حضرات جو ہے مسجد میں آ کے نماز کریں، نماز کی ادائیگی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جب تک آپ گناہوں سے بچیں گے نہیں تو آپ کو عبادات کا نور اور حقیقی جو اس کا نفع ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص اپنی نظروں کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت۔ اپنی نظروں کی حفاظت صرف بازار میں نہیں، اپنے موبائل کے اندر بھی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہاں سے بھی خواتین سے بھی گزارش ہے، مرد حضرات سے بھی گزارش ہے، حد الوسع کوشش کریں اپنی آنکھ کو گناہ سے بچائیں۔ اور چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال ناخن نہ تراشیں، یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا اس کا۔ اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام کریں، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، ورنہ اس عشرے میں تو آدمی کو پورا عشرہ ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر سارا عشرہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 کو تو روزہ لازمی رکھیں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد جاری رکھیں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد رکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ کم از کم روزانہ 10 منٹ آپ تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ نماز مغرب کے بعد جو ہے، نماز مغرب کے ہم 3 فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید ادا کر لیں اوابین کی نیت سے۔ عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد وطر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت آپ تہجد کے لازمی ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وطر پڑھ لیں۔ پھر اگر رات کو اٹھنے کی ہمت ہو جائے تو رات کو اٹھ کے آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ عمل آپ کا تہجد میں شامل ہو جائے گا، تہجد بھی ہو جائے گی۔ تو ان اعمال کی پابندی، اس عشرے کو ضائع نہ کر دینا، اس میں وقت ضائع نہ کر لینا اپنا خدا را، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے تو قربانی مانگی ہے نا۔ تو یہ قربانی، سب سے بڑی قربانی یہی ہے، اللہ کی عبادات کرنا، اور جو منکرات ہیں یعنی گناہوں سے بچنا، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا اس عشرے کے اندر، فضولیات میں وقت جو ہے آپ کا ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔